الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى في مقام آخر إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل الاحترام معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، ہمارا جو عنوان چل رہا تھا 2 جمعہ پہلے، اس کا نام تھا، ٹائٹل تھا توحید. تقریباً 3 جمعہ توحید کے عنوان پر بیان ہوا. گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے والی جمعہ، ان 2 جمعوں میں ہندوستان کی تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی. وہ کوشش بھی ناکام رہی. ہندوستان کی تاریخ مکمل بیان کرنے اور سننے کے لیے تقریباً 300-400 سال کی تاریخ کو آدھے گھنٹے میں کیا بول سکیں گے؟ 1601 سے لے کر 2003 تک کی 2003 تک کی تاریخ کو آدھے گھنٹے میں کیسے بیان کر سکیں گے؟ 400 سال کی تاریخ کو 30 منٹ میں بیان کرنا مشکل ہے. اس لیے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر کے مسلمانوں کی قربانیاں کیا تھی، انگریز کب آیا، اور انگریز جب آیا تھا تو اس وقت کا بادشاہ کون تھا، کس کے پاس جا کر امن کی بھیک مانگا تھا، کیا پلان لے کر آیا تھا، کمپنی اس کی کیا شروع کیا، کیا نیت سے شروع کیا، اس کے بعد اس کی پلان کو، اس کی سوچ کو سمجھنے والے کون تھے، پہلی جنگ کہاں لڑی گئی، لڑنے والا کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا نواسا تھا، کون سے قوم میں پہلی جنگ لڑی گئی، یہ ساری چیزیں مختصر طور پر بیان کر دیا. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو انشاءاللہ ہندوستان کی تاریخ مزید آپ کے سامنے مسلمانوں کی، علماء کرام کی قربانیاں کیا ہیں وہ بھی کبھی انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے. اب ہمارا جو عنوان چل رہا تھا 3 جمعہ سے 4تھا جمعہ ہے، یہ بیچ کے 2 جمعے چھوڑ دیں گے تو پہلے کے 3 جمعے توحید پر بیان ہو رہا تھا. پھر اسی توحید کے عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 4تھا جمعہ ہے توحید کا. توحید پر ہمارا عنوان 4تھا جمعہ ہے. آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اگر آج عنوان مکمل نہ ہو اور یہ عنوان مکمل نہیں ہوتا بھی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عنوان مکمل ہونے والا نہیں ہے. یہ ٹاپک توحید، یہ پیغمبروں کی تحریک اور پیغمبروں کی بیانیہ، پیغمبروں کا موقف ہے، اور یہ توحید کا عنوان اور ٹاپک ختم نہیں ہوگی. کبھی بولتے جاتے رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگی. جب پوری قوم توحید پر آ جائے گی تو ہم خود اس ٹاپک کو چھوڑ کر دوسرے ٹاپک کو اپنائیں گے. تو 4تھا جمعہ ہے ہمارا توحید پر. عزم اور نیت، حوصلہ سننے کا، عمل کرنے کا جذبہ رکھو، اس لیے کہ اگر
آدمی کو سننے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس آدمی کی زندگی کے اندر انقلاب بھی نہیں آ سکتا۔ انقلاب اگر لانا ہے دنیا کے اندر تو انقلاب کے اصول کو جاننے والی، انقلاب کے گر کو جاننے والی قوم مسلمان ہیں۔ بادشاہت اگر کرنا ہے دنیا کے اندر تو بادشاہت کے گر جاننے والی قوم مسلمان ہیں۔ تو ہر قسم کے گر مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اب اگر یہ مسلمان سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے، توحید پر اگر آ جائیں گے تو پھر پوری دنیا کی باغ دور، پوری دنیا کی چابیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گی۔ شرط اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہے، وہ کیا شرط ہے؟ پکے سچے مسلمان بن جانا۔ جب پوری دنیا کے مسلمان سچے پکے مسلمان بن جائیں گے تو پھر کل کا سورج مسلمانوں کی بادشاہت کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ٹاپک اور عنوان بھی اسی پر ہوگا، توحید پر۔ توحید کے بارے میں 2-3 جمعہ عرض کیا، تو مختصر طور پر آپ کے سامنے وہ باتیں یاد آنے کے لیے پھر عرض کروں گا دوبارہ، تاکہ وہ 2 جمعہ سے پہلے کی باتیں جو 3 جمعہ بیان کی گئیں وہ آپ کے ذہن میں یاد آ جائیں۔ ہاں یہ باتیں سنے تھے، پھر دوبارہ آج بول رہے ہیں، آمختے کے طور پر دوبارہ ہمارے ذہن میں بات بٹھانے کے لیے دوبارہ بولا جا رہا ہے، اس لیے آپ ذہن میں یاد کرنے کے لیے دوبارہ ان باتوں کو دہراؤں گا۔ عقیدہ توحید یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید، توحید کا معنی مطلب کیا؟ توحید بولتے کسے؟ توحید کا مفہوم کیا؟ میں 3 جمعہ سے بیان کر رہا ہوں، توحید پر بول کر بولا، پھر اب بھی بول رہا ہوں، 4تھا جمعہ توحید پر بول رہا ہوں۔ توحید توحید بولے تو کیا؟ توحید کا معنی کیا؟ توحید بولتے کسے؟ وہ توحید کے نام سے ایک کلمہ بھی ہے، کلمہ توحید بول کر، معنی کیا اس کا؟ توحید کا معنی کیا؟ توحید کسے بولتے؟ توحید سے کسے ماننا؟ توحید کا معنی ایک تنہا، اکیلا، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کا معنی کیا؟ ایک، اکیلا، تنہا، یکساں، ایک ذات، اسے بولتے توحید۔ اس جیسی کوئی اور ذات نہ ہو، اس جیسی کوئی اور شخصیت نہ ہو، اس جیسی کمالات والی کوئی اور ذات نہ ہو، اس جیسی قدرت والی کوئی اور ذات نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں 25ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کو مثال سے بھی سمجھا نہیں سکتے، مثال دینے کے لیے بھی مثال دنیا میں نہیں ہے، ویسی ذات اس کا نام ہے اللہ۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ وہ ذات ہے جس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ اللہ ایسا ہتا دیکھو بھائی بول کر بتانے کے واسطے وہ ویسا ہتا سو وہ ویسی بھی چیز نہیں ملتی، اسے کہتے اللہ۔ تو اسے یکتا ماننا، اسے ایک ماننا، اسے بولتے توحید۔ سمجھ میں آ گیا توحید کسے بولتے؟ سمجھ میں آ گئی بات توحید کا تو کسے بولتے؟ نہیں آج بھی سمجھ میں نہیں گئی تو پھر کیا کر سکتا ہوں میں؟ 3 جمعہ بولتی ہیں توحید سمجھ میں نہیں آگا، پھر آج 4تھا جمعہ بول رہا ہوں، توحید کا معنی معلوم نہیں، مطلب معلوم نہیں، خالی حضرت بیان کر ڈالے، 4 جمعے 5 جمعے بول کر بول رہی ہیں، 40 منٹ 50 منٹ بیان کر ڈالے، معنی توحید کا معلوم نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ سمجھ میں؟ اس لیے پہلے معنی سمجھاؤ توحید کا، توحید کا معنی ذہن میں رکھو پہلے۔ توحید پر آ جاؤ بولتا رہتا ہوں بیچ میں بیان میں، کب تو بھی بیان کے آخر میں یا بیان کے جب بیان ختم کرتا رہتا ہوں تو آخر میں بولتا ہوں توحید پر آ جاؤ مسلمانوں، توحید کا پیغام ہے یہ، ایسا بولتا رہتا ہوں۔ تو مطلب کیا اس کا؟ ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، وہ مطلب اس کا۔ توحید کا معنی ایک، وحدہ لا شریک، توحید کا معنی ایک، تو وحدہ لا شریک کا مطلب معنی کیا؟ وہ ذات ہے، یکتا ذات، وہ ایسی ہے اس کے جیسا کوئی نہیں، اور اس کی ذات اور صفات میں، کمالات میں، طاقت میں، قدرت میں کسی کا کوئی شراکت کا حق نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اس کی نہ صفات میں شریک ہو سکتا ہے،
نہ اس کی ذات میں شریک ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز میں اللہ کے ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا, اللہ کے ساتھ صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تنہا پوری کائنات کو پیدا کیا, پوری کائنات کو اللہ تنہا پیدا کیا. پوری کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, کوئی ساتھ نہیں, کوئی مددگار نہیں. ہمیں ایک کام کیا تو کرنا بولے تو کوئی ساتھ ہونا پڑتا, اگر ساتھ نہ ہو تو پھر کام نہیں بنتا. کوئی بھی کام کسی کو ساتھ رکھے بغیر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ سمجھیں گے تو ہمیں کھانا کھاتے ہیں تو کسی کو ساتھ لینے کی ضرورت نہیں. یہ انگلیاں کیا ایک ہی انگلیاں ہیں کیا, یہ پورا ہاتھ ایک ہی انگلی کا ہے کیا؟ تو بھی ایک انگلی سے کھانا کھا کو دکھاؤ, کھا سکتے کیا؟ نہیں کھا سکتے. نہیں کھانا بھی نہیں کھا سکتے, نہیں کھانا بھی. ایک انگلی سے کھانا کھانے کا مزاج شیطان کا, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک انگلی سے کھانا نہیں کھانا بھی وہ شیطان کا مزاج ہے, شیطان کی عادت ہے وہ. تو کھانا جب کھاتے یا پانی پیتے, چلو پینس پکڑو, کتنی چھوٹی چیز ہے پین, اسے پکڑنے کے لیے بھی ایک انگلی سے پکڑو, کہاں پکڑ سکتے اسے؟ ایک انگلی سے نہیں پکڑ سکتے. کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہیں, چھوٹا سا کام, یا کم سے کم آپ دیکھو تھوکو, کھکار کر تھوکنا چاہ رہی تو پھر آپ خالی منہ سے تھوکنا تھا. اب یہ ہوٹا کہیں کو, پھر حرکت زبان کی کہیں کو, اندر سے زبان پھینکتی سو کہیں کو, سب یہ سب چیزیں استعمال ہو رہی. سو تھوک اندر سے باہر نکل رہا, لیکن کتنی چیزیں ساتھ دے رہی باہر نکلنے کے لیے. ایسی بہت ساری چیزیں مثالیں آپ خود غور کرتے جاؤ. کوئی بھی آدمی اگر کام کرنا چاہے تو تنہا وہ کسی کو ساتھ لیے بغیر, چاہے وہ انگلی کی شکل میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ زبان اور ہونٹ کی شکل میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ پلکوں کی شکل میں کیوں نہ ہو, کسی بھی چیز کا سہارا لیے بغیر ایک انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. ہر چیز میں انسان محتاج ہے. اب محتاج نہیں ہونے والی ذات کون؟ اتنا بڑا آسمان بنایا اللہ تعالیٰ, کسی کو ساتھ نہیں رکھا. تمہیں ذرا یہ پکڑ لو بھائی, میں پلر ڈال دوں, آسمان کو پلر نہیں ہے بول کر اللہ کسی کو ساتھ نہیں لیا. انسانوں کو بھی ساتھ نہیں لیا, جناتوں کو بھی ساتھ نہیں لیا, شیطانوں کی بھی اللہ ساتھ نہیں لیا. تنہا اللہ کی مشیت اور مرضی ہے تو اللہ نے زمین و آسمان کو بنا دیا. اللہ کسی کام کے کرنے میں بھی اللہ کسی کو ساتھ نہیں لیتا, اور اللہ کو ساتھ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کوئی ساتھ لیتا ہے کسی کا پھر بولتا ہے میں اللہ, تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. محتاج ہونے والی ذات بندے کی ہوتی ہے, اللہ کی نہیں ہوتی. جو کسی کا ساتھ لیتا ہو, کسی چیز کے پکڑنے میں, کسی چیز کو سمجھنے میں, بولنے میں دوسری چیز کا محتاج ہوتا ہو تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ بھی زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں, کسی بھی چیز کو پیدا کرنے میں دوسری کوئی چیز کا یا کسی ذات کا, چاہے وہ فرشتوں کا ہو یا پھر جناتوں کا ہو یا شیطانوں کا ہو یا انسانوں کا ہو, اللہ اگر ان کا محتاج ہوتا ہے تو وہ اللہ نہیں ہے. اسے بولتے ہیں توحید. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں ہوا. کسی بھی چیز کو بنانے میں, زمین کو بنایا کسی کا محتاج نہیں ہوا, آسمان کو بنایا کسی کا محتاج نہیں ہوا, دریاؤں کو چلایا کسی کا محتاج نہیں ہوا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اور اللہ ہے بھی ایک ہی اور ہناسا بھی ایک ہی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ ہے بھی ایک ہی اور ہناسا بھی ایک ہی. دو ہوں گے تو نہیں چلتی بات. قرآن کہتا ہے قرآن مجید کے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء دوسرا صفحہ, اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین آسمان میں اگر ایک اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہوتا, 2 اللہ ہوتے, 3 اللہ ہوتے, 4 اللہ ہوتے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین آسمان میں اگر ایک اللہ نہیں جیسا 2-3 اللہ ہوتے, 4-5 اللہ ہوتے تو پھر کیا ہو جاتا؟ لفسدتا, فساد برپا ہو جاتا. ایک اللہ بولتا سورج کو جن سے نکالنا, اور ایک اللہ بولتا نہیں بھائی تیری پارٹی, تیرا مزاج اور تیرا فیصلہ اس طرف سے سورج نکالنے کا ہے, میرا فیصلہ میں تیرے سے مخالف, میں تیرا اپوزٹ,
میں کیا کہوں گا؟ تیرے مخالف میں کام کروں گا، میں تیرے مقابل میں اور تیرے آپوزٹ میں سورج کو اس طرف سے نکالنے کا فیصلہ کروں گا، تو سورج کو نکال اس طرف سے، تیرا فیصلہ تیری رائے اس طرف سے سورج نکالنے کی، میرا رائے اور میرا خیال اور میرا فیصلہ اس طرف سے سورج نکالنے کا۔ اس طرح اگر زمین آسمان میں ایک اللہ نہیں سرکا، دو اللہ ہو جاتے تو پھر زمین آسمان سلامتی سے اپنا نظام نہیں چلاتے، قیامت برپا ہو جاتی، فساد برپا ہو جاتا، طوفان برپا ہو جاتا تھا۔ اب یہ زمین آسمان کی سلامتی کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ زمین آسمان میں ایک ہی اللہ ہے۔ اگر دو اللہ ہوتے تو وہی ہوتا، ایک بولتا ادھر سے نکالو سورج، ایک بولتا دوسرا اس طرف سے سورج نکالو، ایک بولتا سورج میں اس طرف سے نکال کر اس طرف ڈباؤں گا، اور ایک بولتا میں اس طرف سے نکال کر اس طرف ڈباؤں گا، اور ایک بولتا میں ادھر سے نکالتا ہوں ادھر سے ڈباتا ہوں۔ ایسا فتنہ فساد برپا ہوتا تھا۔ اب یہ سورج اس طرف سے نکل رہا اور اس طرف ڈوب رہا، پہلے سے بھی اپنے اپنے نظام کے تحت کام کر رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، روز اس کے وقت پہ نکل رہا، اس کے وقت پہ ڈوب جا رہا۔ تو یہ زمین آسمان کے اور چاند سورج کے امن شانتی کے ساتھ طلوع ہونے اور غروب ہونے کو دیکھ کر انسان یہ سمجھ جائے کہ اللہ ایک ہی ہے، اسے بولتے توحید۔ دیکھیے توحید کا معنی کتنا سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اب تو توحید کو آ جاؤ، اب تو توحید کو آ جاؤ، اللہ کو ایکتا مانو۔ اب تو بھی مشرکین نے دیکھو پہلے بات اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ میں اسلام میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا؟ توحید کا عقیدہ، عقیدہ توحید۔ اگر عقیدہ توحید پر انسان مضبوط نہ ہو، اگر اس کے پاس توحید نہ ہو، وہ توحید پر مضبوط نہ ہو، تو پھر اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ توحید کے تو سمجھ میں آ گیا، اللہ کو ایکتا ماننا، ذات میں بھی صفات میں بھی۔ اب اللہ کی ذات تو سمجھ میں آگے ہوگی بات کہ سارا نظام چل رہا ہے تو وہ اللہ ایک ہی ہے اس لیے چل رہا ہے، تو ذات کو سمجھانے کے لیے یہ سب سمجھایا آپ کو، زمانے کی مثال دے کر سمجھایا، سورج کی مثال دے کر سمجھایا۔ اب صفات کا تو کیا؟ اللہ کو ذات اور صفات میں یکتا ماننا۔ صفات بولے تو کیا؟ سمجھانے کے لیے صفات بولتے، صفت یہ سنگل ہے، واحد ہے، پلورل جمع صفات، صفت سنگل واحد، صفات جمع پلورل۔ تو اللہ کو اس کی ذات میں بھی یکتا ماننا اور اس کی صفات میں بھی یکتا ماننا۔ ذات میں یکتا ماننے کی مثال سے آپ کو سمجھایا کہ زمین آسمان امن سے سلامتی سے چل رہے ہیں تو سمجھو کہ ایک ہی اللہ ہے۔ اور یہ مثالیں سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دوسرے مذہب والوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسائیوں کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اب اللہ کے بیٹے بول دیے تو کیا مطلب ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات سے نکلے، اللہ کی ذات میں شریک ہیں۔ کہاں سے شریک ہیں؟ اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے دوسرے ہیں یا تینوں میں سے ایک ہیں، اس طرح کا ان کا عقیدہ ہوتا ہے، یا تو ان کو اللہ بولتے یا اللہ کا بیٹا بولتے یا تینوں میں سے ایک بول کر بولتے، تو ان کی تینوں باتیں غلط ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں یا تینوں میں سے ایک ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا مطلب کیا کہ اللہ کی ذات میں انسان کو شریک کرے سر کا۔ اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی بھی انسان کو، ولیوں کو ہو یا پیغمبروں کو، اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے، انہوں اللہ کے سرکار بھائی، اللہ کے چنو بیٹے، ایسا سمجھتا ہے، تو پھر وہ آدمی، وہ مسلمان عقیدہ توحید پر مضبوط نہیں ہے، اس کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا، وہ ایمان پر پکا اتر کر نہیں آیا، توحید کے نمبر اسے 100 نہیں ملیں گے، ایک بھی نہیں ملے گا اسے توحید کے اوپر۔ تو یہ ہو گئی بات ذات کی۔ اب ذات کے بارے میں اور بھی تشریح کر سکتے، بہرحال اتنی بات سمجھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنا یہ بھی اللہ کی ذات میں شامل کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ کو کیسا ماننا؟ اللہ کو اس کی ذات اور صفات سے ماننا، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ تب ذات کی بات سمجھ میں آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب صفات کا تو سمجھو، صفات کسے بولتے؟ صفات
صفت کسے بولتے ہیں؟ کوئی بھی ایک کلم، کوئی بھی ایک رنگ، کوئی بھی ایک آدمی کے اندر کمال. اب میں انسان ہوں، آدمی ہوں، مسلمان ہوں، اور ساتھ میں کیا بھی ہوں؟ حافظ قرآن والحمدللہ، یہ میری صفت ہے. عالم دین والحمدللہ، یہ میری صفت ہے. مسلمان بھی ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں. اب آپ لوگ بولتے نہیں، نام سے نہیں بلاتے ہمارے کو، کیا بولتے؟ حافظ صاحب بولتے، عالم صاحب بولتے. یہ کیا ہے؟ میرا نام حافظ صاحب کیا؟ ہمارے ماں باپ ہمارے کو اذان دے کر حافظ صاحب نام رکھے کیا؟ عالم صاحب نام رکھے کیا؟ مولانا نام رکھے کیا؟ نہیں رکھے. پھر تو لوگ بلاتے کہیں کو. وہ حافظ کی وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو گیا. اب وہ صفت کلام حفظ ہو گیا تو کلام کے، اللہ کے کلام کے ہم حافظ بن گئے. تو قوم ہم کو اپنے ذاتی نام سے ہٹا کر، اپنے نام سے ہٹا کر ایک صفاتی نام سے یاد کرتی ہے. صفاتی نام کیا؟ وہی حافظ قرآن. قرآن موجود ہے تو صفت سے یاد کرتے. تو ایسے ہی بہت ساری مثالیں. اگر کوئی آدمی کارپینٹر ہے، رنگ مارتا ہے، تو بولتے اسے کارپینٹر آئے نہیں کیا بھائی؟ اس کا نام کارپینٹر کیا؟ اس کا نام کارپینٹر نہیں، اسے نام کارپینٹر پڑ گیا، اسے اس نام سے یاد کرتے کہیں کو. اس کا کام وہ ہے، اس کی صفت وہ ہے. سمجھ میں آ گئی صفت کسے بولے؟ سمجھ میں آ گیا. تو آدمی کا کمال، آدمی کا کمال، آدمی کا ہنر اور صفات کو سمجھنے کے لیے بھی کالا ہونا یہ بھی ایک صفت ہے، گورا ہونا یہ بھی ایک صفت ہے، حیا ہونا، اجلا ہونا یہ بھی صفت ہے. یہ سب صفات ہیں. یہ سب بچے دینا یہ بھی صفت ہے. دینے والی، دینے کی طاقت ہے نہیں، ملکہ دینے کا ملکہ، وہ طاقت، وہ ایک صفت ہے. پیدا کرنا یہ بھی ایک صفت ہے، یہ بھی ایک ملکہ طاقت ہے. مرنے مارنا، زندگی دینا اور موت دینا. زندگی دینا یہ بھی ایک ملکہ ہے، طاقت ہے. موت دینا یہ بھی ایک طاقت اور ملکہ، یہ بھی ایک صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ذات میں بھی یکتا ماننا اور اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں بھی یکتا ماننا. اب صفات کے بارے میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، صفات کے بارے میں خاص کر دھوکہ کھاتے ہیں. ذات کے بارے میں تو مسلمان اتنا گرے ہوئے نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں، لیکن صفات کے بارے میں مسلمان بہت گر چکے ہیں. اور صفات کے بارے میں اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ نہیں مانتے. نہیں مانتے کا مطلب اللہ ذات اور صفات سے نہیں مانتے، یہ بات نہیں ہے. اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں شریک کرتے. اللہ بھی بچے دیتا، مثال کے طور پر اللہ بچے دیتا، اللہ پیدا کرتا، اللہ کی صفت ہے. اللہ کا نام، اللہ کا ذاتی نام کیا؟ اللہ. اس کی صفاتی نام 90% نام اللہ کے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے خدا. یہ اللہ کی صفت ہے. الرحمن رحم کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے. الرحیم مہربانی کرنے والا. المصور صورتیں بنانے والا. الحی زندہ کرنے والا. یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. المعز عزت دینے والا، یہ ساری صفات اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات سے ماننے میں مسلمان ذات میں تو کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن صفات میں مسلمان انسانوں کو شریک کرتے ہیں، ولیوں کو شریک کرتے ہیں اور پیغمبروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ولیوں کو تو شریک کر ڈالتے صفات میں، اللہ کی صفات میں مسلمان ولیوں کو شریک کرتے ہیں. اللہ کی صفت کیا ہے؟ اولاد دینا، پیدا کرنا، اور ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب تک کوئی آدمی 7 چیزوں پر ایمان نہیں لاتا تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں اس کے اندر، ایک کلمے کے اندر موجود ہیں ایمان مفصل کے اندر. جب تک آدمی ان 7 چیزوں کو نہیں مانتا تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ ایمان مفصل کی کلمہ، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یاد رہنا اور اس کے مفہوم کو، مطلب کو سمجھنے کے بعد اللہ کو اور ہمارے عقیدوں کو، اس میں کس کس کو ماننے کا کہا گیا ہے اس پر ایمان لانا، اسے ماننا ان 7 چیزوں کو. تو وہ اس میں سے والقدر خیرہ وشرہ،
من اللہ تعالی، ہر اچھی ہوئی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کسی کو زندگی مل گئی یہ بھی اللہ کی طرف سے، کسی کو موت ہو گئی یہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ اگر مارنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کئی ساری اسے مار دیتے. آدمی کتنا بھی بچنا چاہے بچ نہیں سکتا. مثال سنو، ایک دو مثال. اللہ جب مارنا چاہے تو کیسا مارتے، اللہ جب بچانا چاہے تو کیسا بچاتے. مثال، ایک آدمی اس کا گھر فرسٹ فلور پر تھا، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، جا کر دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ہی سانپ آ کر پڑا، سانپ کود پڑا اس کے اوپر، ٹوٹ پڑا سانپ، در کو بھاگ کر نیچے آ گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو گیا، اس کی وہ بلڈنگ، اس کا وہ گھر، اس کا وہ کمرہ اور اس کے کمرے کا چھت ٹوٹ کر گر گیا. دیکھیے اللہ کیسا بچے اسے. سانپ کیا کرتا، مار ڈالتا، سانپ ڈنک مارتا، زہر لگاتا. تو اللہ دیکھو جب بچنا چاہے تو اللہ کیسا بچاتے، مار ڈالنے والے موذی جانور سے ہی اللہ بچاتے. اچھا جب اللہ تعالیٰ مارنا چاہے بچانا چاہے تو یہ قصہ، یہ واقعہ، یہ مثال. اگر جب اللہ تعالیٰ مارنا چاہے تو پھر کیا ہوتا. ایسا ہی ایک قصہ ہے سانپ کا، ایسا ہی ایک قصہ ہے سانپ کا ہی قصہ. ایسا ہی کہ سانپ تھا، سانپ آدمی پر آ گیا، اسے ڈس لیا اور آدمی موت کا لقمہ بن گیا. اللہ جب چاہتے ہیں مارنا تو مار دیتے ہیں، جب اللہ بچانا چاہتے ہیں تو اللہ اسے بچا لیتے ہیں. وہی سانپ سے اللہ تعالیٰ جب بچانا چاہتے ہیں تو بچاتے ہیں. جب آ کر گرتا ہے آدمی ڈر کر بھاگ کر چل جاتا ہے، بعد میں دیوار گر جاتی ہے. جب اللہ بچانا چاہتے ہیں تو بچا دیتے ہیں. اللہ جب مارنا چاہتے ہیں تو پھر اسی سانپ کو اللہ تعالیٰ ڈکنے کا موقع دیتے ہیں، ڈسنے کا موقع دیتے ہیں. وہ ڈکتا ہے، وہ ڈستا ہے، آدمی مر جاتا ہے. تو یہ اس سے بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ موت بھی دیتے اللہ، زندگی بھی دیتے اللہ. ایسا بہت ساری مثالیں. بچے بھی دیتے اللہ، بچے نہیں بھی دیتے اللہ. اب ہمیں کیا کرتے ہیں، یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس بات میں ہمیں دھوکہ کھا جاتے ہیں. کیسا دھوکہ کھاتے ہیں مسلمان اس جگہ پر، بچے دینے اور بچے نہ ہونے پر دھوکہ کیسا کھاتے ہیں. جب بچے شادی ہو کر کئی سال ہو گئے، کئی دن ہو گئے، تو بچے جب نہیں ہوتے تو مسلمان کرتے کیا، اللہ کے ساتھ یا تو ولیوں کو شریک کر دیتے. اللہ بچے دیتا بھائی، اور اللہ بچے دینے کے واسطے ہمیں ان سے مانگنا پڑتا. یہ ولی اس ولی کی قبر کے پاس جا کر مانگے کہ ان کی قبر کا ہم چکر کاٹیں گے تو ہم کو بچے ہوں گے، ان کے نام پر ہم جھنڈا چڑھائیں گے تو بچے ہوں گے، ان کے نام پر ہم بکرا کاٹیں گے تو بچے ہوں گے. یہ ساری چیزیں اصل میں، یہ ساری چیزیں غیروں کے عقیدے ہیں، غیروں کے طریقے ہیں. عجیب طور سے ہم گزر رہے ہیں کہ مسلمان ہندوؤں کے محلوں میں، ہندوؤں کے ساتھ میں رہ کر ان کے عقیدوں کو اپنا لیے، ان کے عادات کو اپنا لیے، ان کے کردار کو اپنا لیے، ان کے طرز انداز کو، ان کی زندگی کے اسٹائل کو اپنا لیے، ان کے کلچر کو اپنا لیے. حق تو یہ تھا، ذمہ داری تو یہ تھی ہماری کہ ہم اپنا اثر ان پر ڈالتے، اپنی سچائی کا اثر ان پر ڈالتے، اپنی گفتگو کا اثر ان پر ڈالتے، اپنی ایمانداری کا اثر ان پر ڈالتے، اپنی نیکی کا اثر ان پر ڈالتے، اپنی دعاؤں کا اثر ان پر ڈالتے، اپنی حلال کمائی کا اثر ان پر ڈالتے. لیکن زمانہ الٹا ہو گیا، اثر دینے کے بجائے مسلمان اثر لینے والا بن گیا. اب بالکل وہی کام جو ہندو کرتے ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں، وہی کام مسلمان کرتے نظر آتے ہیں. ہر چیز میں دیکھ لو، ہر چیز میں بھی مسلمان کسی ایک چیز میں بھی پکے نہیں ہیں، ثابت نہیں کر سکتے مسلمان. ہم دیکھو، ہم اس چیز میں دیکھو، روزے کے بارے میں پورے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نہیں اس میں پکے نہیں. زکوٰۃ پورا دے ڈالتے، دیکھو مسلمان اس میں پکے نہیں. حج جن پر واجب ہو گیا پکا حج کرتے، دیکھو کن پر واجب ہو گیا وہ حج کرتے، نہیں پکے نہیں اس میں بھی. بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہو گیا، نہیں کرتے. اور کیا ہے، پراپرٹی، بیٹوں کو دینا کتنا ملنا، بیٹیوں کو کتنا ملنا، بیوی کو کتنا ملنا، شوہر مر جانے کے بعد بیوی کو کتنا ملتا، اور شوہر کے مر جانے کے بعد اگر وہ مہر نہیں دیا ہے
تو پہلے کیا کرتے؟ پراپرٹی بانٹتے یا مہر دیتے؟ اگر وہ مقروض تھا، اس کے سر پر قرض تھا، تو پہلے کیا کرنا؟ ایک آدمی کے انتقال کے بعد، اس کی موت کے بعد اس کے مال کو کتنی چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ پہلے کیا کام کرنا، بعد میں کیا کام کرنا، بعد میں کیا کام کرنا، پراپرٹی کس طرح تقسیم کرنا ہے، کسے کتنا حصہ ملتا، مرد بچوں کو کتنا حصہ ملتا، عورت بچوں کو کتنا حصہ ملتا، بیوی ایک ہے حصہ کتنا ملتا، بیویاں دو ہیں حصے کتنے ملتے، ماں ہے باپ نہیں ہے حصے کتنے ملتے، اسے بیٹا نہیں ہے حصہ کسے ملتا، پراپرٹی کسے ملتی، اسے کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے اسے کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ اوپر کا اصول بھی نہیں ہے، فروع بھی نہیں ہے، اوپر کے باپ دادا بھی نہیں ہے، نیچے کے فروع بھی نہیں ہے، تو اس وقت اس کی مال اور پراپرٹی کا، اس کی جائیداد کا حقدار اور وارث اور اس کی پراپرٹی کا حصہ کسے ملتا؟ اس قسم کے مسائل میں بھی اب ہم بہت پیچھے ہیں۔ پراپرٹی کے مسائل میں مسلمان بہت پیچھے، روزوں کے مسئلے میں بہت پیچھے، زکوٰۃ کے مسئلے میں بہت پیچھے، حج کے مسئلے میں بہت پیچھے، قرآن کے سیکھنے اور پڑھنے کے مسئلے میں بہت پیچھے۔ اور کس کام کو لے کر اور گناتا جاؤں آپ کو، اور کس کام کو گناتا جاؤں؟ داڑھی کے مسئلے میں دیکھو آپ مسلمانوں کو، داڑھی رکھتے ہی نہیں مسلمان، داڑھی رکھتے ہی نہیں مسلمان۔ کپڑوں کے بارے میں آپ لے لیجئے، کپڑے مسلمان سنت اور اسلام کا شعار اور اسلام کے طریقے کے مطابق پہنتے ہی نہیں مسلمان۔ لباس کے بارے میں اور آگے وضاحت کروں کہ مسلمان ٹخنوں کے نیچے سلوار لنگی ہو، پینٹ ہو، ٹخنوں سے اوپر پہننا، یہ مسلمان کی شان ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں پیغمبر نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جس آدمی کا ٹخنا اس کے کپڑے سے چھپ گیا، ٹخنا کہتے ہیں اسے پاؤں کی ہڈی کو، جس آدمی کی پینٹ شلوار اور شرعی اور لنگی کے ذریعے سے اس کا ٹخنا یہ ہڈی پاؤں کی چھپ گئی تو وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ کپڑے کے معاملے میں دیکھ لو آپ، مسلمان زیرو ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے میں مسلمان زیرو ہیں، قربانی کے مسئلے میں دیکھو مسلمان پیچھے ہیں، تعلیم کے بارے میں دیکھو مسلمان قرآن کی تعلیم حاصل کرتے کیا، قرآن پڑھتے سیکھتے سنتے سمجھتے عمل کرتے کیا نہیں ہے۔ کس بارے میں دیکھو آپ، کس بارے میں مسلمان سے ہم سوال کریں، مسلمانوں سے اگر کوئی غیر مسلم آدمی سوال کرے کہ تم مسلمان ہو، کیا تمہارے پاس تم روزے میں پکے ہو، روزوں کے تم پورے روزے رکھنے میں، فرض روزے رکھنے میں تم پکے 30 روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ برابر دیتے ہو، حج برابر ادا کرتے ہو، قربانی برابر دیتے ہو، مسجدوں کا آباد ہمیشہ کرتے ہو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہو، تم خود قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہو، قرآن پر تم عمل کرتے ہو، محرم کے مہینے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، محرم میں تم کو کیا کرنا چاہیے، سفر میں تم کو کیا کرنا چاہیے، ربیع الاول میں تم کو کیا کرنا چاہیے، ربیع الثانی میں تم کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد جمادی الاول میں کیا کرنا چاہیے، جمادی الثانی میں کیا کرنا چاہیے، رجب میں کیا کرنا چاہیے، شعبان میں کیا کرنا چاہیے، رمضان میں کیا کرنا چاہیے، دن میں کیا کریں، رمضان میں رات میں کیا کریں، کب تک بھوکا رہیں، کب افطار کریں، کب سحری کریں، کب روزہ کھولیں، نماز کتنی پڑھیں، رمضان کے اندر نماز کی مقدار کیا ہے، رکعتیں کتنی ہوں گی، کیا پڑھا جائے گا، کتنی دیر پڑھا جائے گا، کیا پارہ پڑھا جائے گا، کون سی کتاب پڑھی جائے گی، کتنی کتاب پڑھی جائے گی، کون سے سورے پڑھے جائیں گے، ایک رکعت کے اندر کتنا پڑھا جائے گا، کتنا پڑھنے پر پورے مہینے کے اندر اللہ کا کلام ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیں اور مسائل کو، کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، تراویح کی کتنی رکعت ہیں، وتر کی کتنی رکعت ہیں، اسی طریقے سے آپ مسائل کو، اسلامی تعلیمات کو آپ دیکھتے جائیں، کس مسئلے کے اندر اسلام کی کس تعلیم کو مسلمان فالو مضبوطی سے پکا کر رہا ہے، پرفیکٹ کر رہا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم سوال کر دے تو مسلمان جواب دے سکتے ہیں۔ یہ سب روزے، زکاتاں، حجاں، قربانیاں، صدقے، خیر خیراتاں، ٹوپیاں، داڑیاں، پگڑیاں، شلواراں، یہ سب چیزیں بات کی باتیں، کم از کم مسلمان ایمان پر تو پکے ہونا تھا نہیں، ایمان پر بھی پکے نہیں، ایمان پر بھی پکے نہیں مسلمان۔ اگر مسلمان ایمان پر پکے ہوتے تو پھر ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم نہ ہوتا، ہندوستان میں اور پوری دنیا میں بھی مسلمانوں پر کوئی بھی انسان آنکھ اٹھا کر ان کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتا تھا، زبان نہیں کھول سکتا تھا، ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ظلم تشدد کا نشانہ مسلمان نہ بنتے۔ اب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر تشدد بربریت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو پیسا جا رہا، ان کو رگڑا جا رہا، یہ سب کیوں ہو رہا؟ ایمان پر مسلمان پکے اور مضبوط نہیں، یہی وجہ۔ اپنے مذہب پر پکے، سچے اور کمپلیٹ اور 100% مسلمان اپنے مذہب پر عمل نہیں کر رہا،
100% چھوڑو، کم از کم 1% تو بھی عمل کرنا تھا نہیں مسلمان اپنے مذہب پر، 1% بھی عمل نہیں کرا مسلمان اپنے مذہب پر۔ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے حالات کی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ ہمارے اسلام کے احکامات پر، تعلیمات پر حکومت جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہے، کرتی ہے، کر رہی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے طلاق کے مسئلے پر بات اٹھائی گئی، حجاب کے مسئلے پر بات اٹھائی گئی، میراث کے پراپرٹی کے مسائل پر بات اٹھائی گئی، لے پالک بچے کے مسئلے پر بات اٹھائی گئی۔ اگر کسی کی بیوی کو طلاق دے دیا گیا تو پھر اس کو کیا ہونا، اس کا حق کیا ہے، اس کو کیا ملنا ہے، اس کے بارے میں مسائل بنائے جا رہی اور بنتے بھی جا رہی۔ کسی کا شوہر، میں ایک ساتھ سول کورٹ کے جب چل رہا تھا وہ، تو اس موقع پر آپ کو بیان کیا تھا وہ، پھر ایک مرتبہ سن لیں۔ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو گیا یا کسی کا شوہر طلاق دے دیا تو پھر وہ طلاق شدہ بیوی کو، مطلقہ بیوی کو مرد کی آدھی پراپرٹی دینا کہتے۔ اب یہ فیصلہ، یہ حکم اور یہ تعلیم اور یہ سبق، یہ یہاں کے ہندوستان سے بنا نہیں ہے۔ ہندوستان کے کارندوں نے برطانیہ، یورپ، امریکہ، ان کے جو استاذ ہیں، ان کے جو باپ دادا ہیں اسلام کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن ان اسلام کے دشمنوں کی تعلیم اور ان کا تھوک چاٹ کر ان کے تعلیمات کو، ان کے اسباق کو، ان کے کردار اور کلچر کو یہاں نافذ کیا۔ برطانیہ یورپ کے اندر ایسا ہی جگہ پر ہوا، امریکہ یورپ کے اندر وہاں ایسا ہی قانون بنایا گیا کہ اگر شوہر طلاق دے دیا، اگر شوہر مر گیا تو اس کی پراپرٹی میں سے آدھی پراپرٹی ملے گی۔ ایسا جب قانون بنایا گیا امریکہ اور برطانیہ کے اندر، تو ایک شوہر نے میں کہیں کو دوسری شادی کرنا، میں کہیں کو طلاق دینا اسے بول کر بیوی کو، اگر میں دوسری شادی کروں گا، طلاق دے دوں گا تو پھر اسے میری پراپرٹی میں سے آدھی پراپرٹی دینا پڑے گا، وہ سوچ کر بیوی کو جان سے مار دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہمارے مذہب کے، اسلام کے تعلیمات پر، شعائر پر، احکامات پر کیوں اٹھایا جا رہی، کیوں نافذ، اس کے خلاف بلیں پاس کیوں ہو رہی؟ طلاق کے مسئلے پر، پراپرٹی کے مسئلے پر، لے پالک بچے کے مسئلے پر، ہماری مساجد پر، مدارس پر، یہ سب ان سے باتوں پر باتیں کیوں ہو رہی؟ ہماری اتنی باتوں پر کیچڑ چھڑا جا رہا اور اس کے خلاف دوسرے بل پاس کیے جا رہی۔ ہماری طرف سے ایک بات، ایک گزارش، ایک دلیری حکومت سے، کیا اگر تمہارے پاس دم ہے، طاقت ہے، تم مرد ہو، حکومت سے اگر تم مرد ہو تو پھر سکھ بھائیوں کے مذہب کے خلاف ایک فیصلہ کر کے دیکھو، سکھوں کے مذہب کے خلاف ایک فیصلہ کر کے دیکھو، پھر حال کیا ہوتا تم خود دیکھ لو۔ سکھوں کو چھیڑتے نہیں، نو ہاتھ ہوتا نہیں ان کا ان کو چھیڑنے کے واسطے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چھیڑ سکتے کہ ایک بار چھیڑ کو دیکھ کے بولو۔ 2019 سے 18-20 میں ایک مرتبہ کسی ایک سکھ آدمی کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی گئی، ایک بڑا لیڈر، بڑا آدمی اس کے ساتھ بدتمیزی کیا، تو وہ سکھ بھائی اپنے ساتھ اپنے سر پر پگڑی بنتے اور اپنے ساتھ کچھ ہتھیار ساتھ میں رکھتے، ان کو کوئی نہیں بول سکتا، کہیں بھی دیکھو پریت میں تلوار بول کر ہمیں رکھے تو ہمارے کیا کرتے، پکڑ لیتے، دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، ملک کا غدار ہے بولتے۔ ان کے مذہب کا سکھوں کے مذہب کا قانون ہی وہ ہے، ساتھ میں لے کر پھرنا، گھوڑا تلوار، گھوڑے کا مطلب وہ گھوڑا نہیں، جانور گھوڑا نہیں، ان کے پاس ایک آلہ رہتا مارنے کا، جیسا بندوق تپاکی بولتے نہیں، ویسا ان کے پاس تلوار رہتی، تیر رہتی، وہ لے کر پھرتے رہتے انہوں۔ تو 2019 یا 20 میں 18 میں ایک مرتبہ کسی ایک سکھ بڑے لیڈر کو اس کی بدتمیزی کی گئی، اس کے سامنے کچھ گستاخی کی گئی، بدتمیزی کی گئی، تو پورے سکھ بھائیاں مل کر کون اس کے ساتھ بدتمیزی کیا، پورے تلواریں لے کر اس کے گھر پر گئے۔ وہ بڑا آدمی، ان کے بڑے آدمی کو، ایک بڑا آدمی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی کوئی حکومت کا کارندہ، ان کے سکھوں کے بڑے آدمی کے ساتھ گستاخی کیا، تو انہیں سب مل کر تلوار لے کر اس کے گھر کے پاس گئے، تلواریں سامنے رکھ کر بات کرنے لگے، تو وہ بڑا آدمی حکومت کا کارندہ ان سکھ بھائیوں سے معافی مانگنے لگا، معافی مانگ لیا، وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ اب مسلمانوں کے طلاق کے مسئلے کو چھڑا جا رہا، مسلمانوں کے مسجدوں کو بدلا جا رہا مندروں سے، مسلمان کچھ بھی نہیں بول رہی کہیں کو، انہوں خود اپنے ایمان پکے نہیں،
ان کو کہیں چھڑتے، بولو سکھوں کو کہیں چھڑتے، مسلمانوں کو کہیں کو چھڑتے. انہوں اپنے مذہب پر پکے ہیں اس لیے ان کو نہیں چھیڑ رہی. مسلمان اپنے مذہب میں پکا نہیں ہے، اپنے مذہب پر پکا عمل نہیں کر رہا، 100% کیا 1% بھی عمل نہیں کر رہا، اس لیے مسلمانوں کے مسائل کو، مسلمانوں کے اسلام کے تعلیمات اور احکامات کو چھیڑا جا رہا. اگر مسلمانوں کی پوری عورتیں پردے میں ہوتی تو پھر پردے پر بات کیوں اڑتی؟ 2-3 سال پہلے کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ اٹھا نہیں اٹھا مسئلہ حجاب کا. کیوں حجاب پر بات آتی ہے؟ جب پوری مسلمانوں کیا ہوتے با حجاب، با نقاب، با پردہ ہو جائیں گی تو پھر پردے پر بات کیوں اٹھے گی؟ بلکہ آپ کو کہوں تعجب کی بات، صرف پردے کے حکم کو دیکھ کر کئی غیر مسلم لڑکیاں، پڑھی لکھی غیر مسلم عورتیں، بچیاں، ایڈوکیٹڈ، بڑی پڑھی لکھی عورتیں، دنیا کی تعلیم حاصل کی ہوئی بڑی بڑی عورتیں اسلام قبول کر رہی. قرآن سن کو نہیں، قرآن پڑھ کو نہیں، خالی پردے کے، لباس کے، برقعے کے اس نظام کو دیکھ کر غیر مسلم عورتیں آج بھی اسلام قبول کر رہی. کیوں؟ وجہ کیا بولو؟ اور اس قسم کے ویڈیوز بنا کر وائرل کر رہی ہو. غیر مسلم عورتیں جو اسلام قبول کر رہی، انہوں اسلام کئی کو قبول کیے، وجہ بتاتے ہوئے ایک ویڈیو بھی وائرل کر رہی ہو. پوچھتے پر بولتے ہی بولو گا، میڈیا والے آ کر ان سے پوچھتے تمہیں اتنی بڑی ایڈوکیٹڈ ہیں، آپ اتنی بڑی دانشور ہیں، دنیا کی تعلیم آپ حاصل کیے، آپ اسلام کیوں قبول کیے؟ وجہ کیا بنی آپ کی اسلام قبول کرنے کی؟ تو وہ غیر مسلم بچیاں جو ایڈوکیٹڈ ہیں، انجینئرنگ کی ہوئی ہیں، لائر بنی ہوئی ہیں، اسلام کیوں قبول کر رہی؟ وجہ پوچھنے پر بولتی ہیں کہ جب ہم بے حجاب، بے نقاب، بے پردہ بن کر جب گھر سے نکلتی ہیں تو ہماری طرف انسانی شکل کے کتے ہماری طرف للچائی، ہرس اور طمع کی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں. کتے، انسانی شکل کے کتے جب ہم پردہ پہن کر، برقع پہن کر گھر سے نکلتی ہیں تو ان کتوں کی نظریں جو انسانی شکل میں نظر آتی ہیں، کتے ہماری طرف سے نظر جھکا لیتے ہیں، ان کی نظریں ہماری طرف نہیں اٹھتی. دیکھیں اسلام کی نظام کو، پردے کے نظام کو دیکھ کر غیر مسلم بچے اسلام قبول کر رہے ہیں. بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو، اگر مسلمان اپنے مذہب پر پکے عمل کرتے، نمازوں کو، مسجدوں کو آباد کرتے، قربانی برابر کرتے، محرم میں کیا کرنا وہ کرتے، کیا کرنا محرم میں وہی اسلام میں کرتے، سو وہی کرنا، سو سفر میں کیا کرنا وہ کرتے، کیا کرنا سفر میں، کوئی سے مہینے بھی کیا بھی نہیں کرنا، کرنے کے کاماں نہیں کر رہی مسلمان، نہیں کرنے کے کاماں شوق سے کر رہی. اب چل رہا سفر کا مہینہ، محرم کے مہینے برباد ہو گئے شرک میں، اب سفر کے مہینے کبھی برباد کر دیے، کیسے برباد کر دیے؟ سفر کے مہینے کو بھی برباد کیسے کر دیے؟ سفر کے مہینے میں تیرا تیزی کتے، سفر کا مہینہ منحوس کتے، سفر کا مہینہ منحوس کتے. ارے بھائی پورے مہینے کو کون پیدا کرے؟ ہمارے چچا پیدا کرے پورے سال کو، پورے مہینوں کو کون پیدا کرے؟ پورے مہینوں کو اللہ پیدا کیا. اللہ بول رہا پورے مہینوں کو میں پیدا کیا، 12 مہینے میں پیدا کیا، اور کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی درندراگی نہیں ہے. اب مسلمانہ انسانہ کیسا بنا دے رہی، اس دن کے اندر درندراگی ہے، اس دن کے اندر درندراگی ہے بول کر منحوس ہے، نحوست والا دن ہے. کتا سامنے آ گیا تو منحوس ہے، بلی سامنے آ گئی تو منحوس ہوتا، آج کا ہمارا کام نہیں بنتا. یہ سب چیزیں ہمارے بنائی ہوئی ہمارے عقیدے کی بربادی ہے، یہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں صفات کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا نہیں، اللہ کو اس کی ذات اور صفات سے ماننا، تو یہ سب چیزیں وہی ہیں. اللہ کے ساتھ صفات کے اندر شریک کر رہی ہمیں، بلی کو شریک کر رہی. ہمیں گئے تو بلی سامنے آگے جیسے نکلتے وقت میں کام نہیں ہوتا، کام بنانے والی بلی نہیں ہے، کام بنانے والا اللہ ہے. نماز نہیں پڑھ رہی، کاماں نہیں پڑھ رہی، گھر میں برکت نہیں ہے، بیوی اس کی بات نہیں سن رہی، بچے بات نہیں سنتے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، بلی سامنے آ گئی تو پھر منحوس، کام نہیں بنتا، نماز نہیں پڑھ رہا بندہ. حضرت پیر محمود سبحانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے نمازی اتنا منحوس ہوتا ہے کہ اس کا جھوٹا بھی نہیں پینا. یہ فتویٰ کون دے رہی؟ حضرت پیران پیر، جسے آپ لوگ مان کر ان کے درگاہوں پر جا کر ولیوں کو مانتے بول کر جا کر جھنڈے چڑھا کر ان کی خبروں کا، ولیوں کی خبروں کا طواف کرتے نہیں، وہ پیران پیر خود فرما رہی اگر جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی بندہ، اگر وہ پانی پی کر چھوڑ دیا، پانی نہیں جنگل کے اندر، تو اس بے نمازی کا جھوٹا نہ پیو. حضرت پیران پیر کا فتویٰ ہے یہ.
ہمیں بول دی تو لوگ ہمارے اوپر آ جاتے ہیں. تیرا نبی فرما رہے بے نمازی کا جوتا ناپاک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عقیدوں کو مضبوط کرو, عقیدہ توحید میں مضبوط آ جاؤ, توحید پر آ جاؤ. اللہ کو اس کی ذات سے یکتا ماننا اور اس کی صفات سے بھی یکتا ماننا. سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے, سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تیرا تیزی کتے, سفر کتے, یہ سب کوئی بات نہیں ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے, زمانہ جاہلیت کی رسم ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جاہل لوگ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے لوگ, ان کا عقیدہ کیا تھا کہ سفر کے مہینے کے اندر دلندراگیاں, نحوستیں لاکھوں کی تعداد میں برستے رہتی. اس کے واسطے سفر کے مہینے کے اندر سفر نہیں کرنا, سفر کے مہینے کے اندر کہاں نہیں جانا, یہ مہینہ پورا منحوس مہینہ ہے بول کر سمجھتے رہتی. وہ پہلے کے زمانہ جاہلیت کے کافروں کا, مشرکوں کا عقیدہ ہے. اب ان مشرکوں کا عقیدہ مسلمانوں میں کیسا آ گیا, کیسا آ گیا؟ دو باتیں. ایک بات, یا تو جن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے, یا تو یہ لوگ جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, یا تو یہ ان کی اولاد ہوں گے, یا نہیں تو پھر ہندوؤں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر ان کا اثر قبول کر لیے ہوں گے. ورنہ اسلام میں کوئی دن منحوس نہیں ہے, کوئی رات منحوس نہیں ہے. اور ایک بات سمجھو, آخری بات بول کر بات ختم کرتا ہوں. سفر کے بارے میں لوگوں کے بارے میں غلط توہمات اور غلط خیالات ہیں لوگوں کے. سفر کا مہینہ منحوس نہیں, یہ بات تو یہ بولتے. پھر دوسرا کیا بولتے ہیں؟ تیرا تیزی کہتے. تیرا تیزی کا تو کیا, سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دن نحوست والے کہتے, منحوس. اور یہ 13 دن منحوس بول کر کئی کو بولتے معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر یہ 13 دن بیمار تھے کہتے ہیں, اس کے واسطے یہ 13 دن نحوست والے کا کو بولتے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کب آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو کون سا دن تھا, کون سا مہینہ تھا, کتنے دن بیمار ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار تھے کہتے, وہ سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دن کہتے. ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سفر کے مہینے کے 13 دن کو 13 تیزی بول کر منحوس سمجھتے. وجہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں 13 دن بیمار تھے بول کر بولتے. ایک بات دھیان میں رکھو. اور ایک بات کیا بولتے معلوم؟ آخری چاشمبا بول کر بولتے. آخری چاشمبا کا تو کیا, سفر کے مہینے کا آخری چاشمبا. اس دن کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کر کے آفسوں کو, اسکولوں کو, سب کاموں کو چھٹی کر کے بیوی بچوں کے ساتھ ذرا جنگل کو, ذرا ہریالی کو دیکھنے واسطے جاتے. وجہ پوچھے تو کیا بولتے مسلمان معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی, اس کے واسطے شفا ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہا کر غسل کر کے باہر ہوا کھانے کے واسطے, ہریالی کو دیکھنے کے واسطے گئے بول کر بولتے. تمہیں خود سوچو ایک بات, وہ بات پہلے کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار تھے بول کر بولتے, سفر کے 13 دن شروع کے بول کر بولتے. پھر دوسری بات کیا بولتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے شفا ہونے کے بعد, صحت ملنے کے بعد آخری چاشمے کو ہریالی کو تلنے کے واسطے پانی کے نہا کر باہر گئے بول کر بولتے. اب تمہیں خود سوچو, دو باتیں بول رہی ہیں نو, جبکہ دو باتیں, ایک بات بھی صحیح نہیں ان کی. مسلمانوں کی عقیدہ کتنا خراب ہے دیکھو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات پر غور کرو, توجہ کرو, سمجھو کیا بول رہی. پہلے کے 13 دن, سفر کے مہینے کے 13 دن 13 تیزی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بیمار تھے بول کر بولتے. سمجھ میں آ گیا؟ 13 دن بیمار تھے بولے تو سفر کے مہینے کے 13 دن, کون سا 13 دن کون سا تاریخ رہتی ہے؟ 13ویں تاریخ ہوتا نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار تھے بولے تو 13 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا پانے کے بعد, صحت پانے کے بعد اس دن باہر جا کو رہنا نہیں. اس دن نہیں سر کا, سفر کی 13 تاریخ کو صحت ملنا تھا نہیں, وہ نہیں بولتے. کیا بولتے ہیں؟ آخری چاشمے کو صحت ملی بول کر بولتے. 13 دن کب ہوتے بیماری کے 13 دن کون سے بول کر بولتے؟ سفر کے شروع کے 13 دن بیمار تھے بول کر بولتے. پھر کیا بولتے؟ آخری چاشمے کو صحت ملی بول کر بولتے. آخری چاشمہ کہاں ہے, 13 دن کا ہے. دونوں باتیں غلط نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جبکہ اصل بات کیا, حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سنو کیا ہے کہ بولتا ہوں. حقیقت کیا ہے معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری جو آئی تھی وہ سفر کے مہینے کے اینڈ میں آئی تھی, آخری دنوں میں آئی تھی. وہ اس کے بعد پھر ربیع الاول کا, سفر کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے ربیع الاول کا مہینہ, تو سفر کے مہینے کے آخری دنوں میں بیماری آئی, موت کی بیماری. جس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات اور وصال ہوا, وہ بیماری سفر کے آخری دنوں میں آئی ہے, آخری تاریخوں میں. اس کے بعد وہ بیماری ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے کے بعد بھی تھی.
ربیع الاول کے مہینے میں اسی بیماری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات اور وصال ہو گئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب شفا پائے؟ شفا ملی اس نے حضور کو اسی بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اب یہ سب چیزیں 13 تیزی کرتے ہیں. 13 دن بیمار تھے تو صحت شفا کب ملنا تھا؟ 13 دن شفا مل کر باہر نکلنا تھا. یہ 13 دن مل کر بولتے پھر وہاں بھی آخر چشمہ بناتے. یہ ساری چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی. ہمارا عقیدہ غلط ہے, ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. یہ سب انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے غیر مسلموں, مشرکوں, کافروں کے عقیدے ہیں, ہمارے عقیدے نہیں. ہمارا عقیدہ کیا؟ ہمارا عقیدہ کیا؟ ہر مہینہ اچھا ہے, ہر دن اچھا ہے, کوئی دن منحوس نہیں, کوئی رات منحوس نہیں, کوئی سا بھی وقت منحوس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عقیدوں کو سمجھنے کی, اپنے عقیدوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدے پر, صحیح عقیدے پر, عقیدہ توحید پر جینے کی, عقیدہ توحید پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھی, سنت پڑھ لیجیے, اس کے بعد عربی خطبہ ہوگا.